اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و مولانا ابی القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ اگر انسان کسی مومن کو روزہ کھلاتا ہے، افطار کھلاتا ہے، تو اس کا اجر اللہ کیا عطا کرے گا۔ ایک مومن کو، ایک روزے دار کو اگر افطار کھلایا جائے تو اس کا اجر کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اگر انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ افطار کھلانا، افطار دینا ایک مومن کو، ایک روزے دار کو کتنا ثواب رکھتا ہے، تو انسان ہر روز ایک مومن یا کئی مومن کو افطار کھلانے میں کوشش کرتا رہے گا۔ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، قال امام جعفر صادق علیہ السلام: من افطر مومنا کان کفارۃ لذنبہ الی قابل ومن افطر اثنین کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندے مومن ایک مومن روزے دار کو افطار کھلاتا ہے تو خداوند عالم اس کا اجر یہ عطا کرتا ہے کہ اس کے سال بھر کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھا، ایک تھوڑا سا افطار کھلانے کا اجر کیا ہے کہ اگر افطار دیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے تو اس کے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایک مومن کے لیے ہے، اور اگر کسی نے دو مومن کو افطار دیا ہے، افطار کھلایا ہے، تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ کھلانے والے کو جنت میں داخل کرے۔ تو دیکھ کتنا آسان عمل ہے اس ماہ مبارک رمضان میں کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کم سے کم ایک مومن یا دو مومن کو افطار کھلائے۔ افطار کھلانا بہت ہی ثواب عظیم ہے۔ ایک مومن کو اگر افطار کھلاتا ہے تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اگر دو مومن کو افطار کھلاتا ہے تو خداوند عالم اس کو اوپر جنت واجب کر دیتا ہے۔ کتنا چھوٹا سا عمل لیکن جزا کتنی بڑی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ اگر کسی مومن کو افطار کھلایا جا رہا ہے یا کسی مومن کو افطار دیا جا رہا ہے، اس کی شرط ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اٹھایا اور دے دیا، بلکہ اگر نیت نہیں کی ہے، نیت ہونی چاہیے کہ میں اس مومن کو افطار دے رہا ہوں قربۃ الی اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے لیے، ہمارے اس عمل سے اللہ خوش ہو جائے، میں اس لیے اس عمل کر رہا ہوں، ایک بندے مومن کو افطار کھلا رہا ہوں، دو مومن بندے کو افطار کھلا رہا ہوں۔ اگر نیت کیا ہے اس نے، چاہے زبان سے کہا ہو، چاہے دل ہی میں لیا ہو، دل میں بھی اگر نیت کر لیا ہے تو وہ نیت کافی اس کے لیے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، میں اللہ کی رضایت کے لیے میں اس عمل کو انجام دے رہا ہوں۔ اگر اس نے نیت خالص کی ہے تو اس کا اجر ملے گا، اور اگر نیت نہیں کی ہے، بغیر نیت کے اس عمل کو انجام دے رہا ہے، تو یہ روزے دار کو کھلانا ہی نہیں، بلکہ اگر نماز بھی بغیر نیت کے پڑھی جا رہی ہے، کوئی بھی عمل خیر بغیر نیت کے کیا جا رہا ہے، تو وہ عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے انسان کے لیے کہ جب بھی کوئی عمل نیک کا ارادہ کرے تو قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو رضایت حاصل کرنے کے لیے اس کی نیت ہونی چاہیے۔ جب تک نیت نہیں کرے گا اس کا عمل اس میں شامل نہیں ہوگا۔ افطار کا کھلانا ایک سنت افطار کا کھلانا ایک سنت حسنہ ہے، بہترین سنت حسنہ ہے کہ یہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے، جب سے روزہ واجب ہوا ہے تب سے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی مومن انسان روزہ رکھتا ہے اس کو افطار دیا جاتا ہے۔ پوری تاریخ بشریت میں جہاں جہاں مسلمان ہیں یہ سلسلہ آج تک برقرار ہے،
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار کے سلسلے میں بہت ہی تاکید کی ہے، یہاں تک کہ تاکید کی ہے کہ آپ شعبان المعظم کی آخری جمعہ میں پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو یاد رکھ لو، اللہ قسم کھا رہا ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہوں کہ جو بھی میری عبادت کرے گا، جو بھی سجدہ انجام دے گا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یاد رکھ لو، اگر کسی نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی بندے مومن کو ایک افطار دیتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو 1 سال کے لیے معاف کر دیا کرتا ہے۔ اصحاب کا مجمع تھا، اصحاب کے درمیان میں پیغمبر اکرم یہ خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی پیغمبر کا کھڑا ہو جاتا ہے اور ہونے کے بعد عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا کہ ایک بندے مومن کو روزہ افطار کھلایا جائے، افطار دیا جائے، اس کا اجر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کا اجر یہ ہوتا ہے، افطار دینے کا اجر یہ ہوتا ہے کہ گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک بندہ آزاد کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پیغمبر نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اگر ہمارے پاس افطار دینے کی صلاحیت نہیں ہے، اگر افطار دینے کی صلاحیت نہ ہو تو میں کیا کروں؟ پیغمبر نے فرمایا، ایک کھجور کے ذریعے سے، ایک تمر کے ذریعے سے اس کو افطار دو، اس کے روزہ کھلواؤ، اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر کھجور بھی ہم نہیں دے سکتے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو یاد رکھ لو، اگر کسی کو پانی سے بھی اس کا افطار کراتے ہو، اس کا روزہ کھلواتے ہو تو ثواب عظیم ہے۔ آپ نے دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ 1 گلاس پانی سے اگر بھی افطار کرا دیتے ہیں تو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قال فطرک اخاک الصائم افضل من صیامک، کہتے ہیں کہ افطاری دینا اپنے برادر مومن کو توبہ کرنے سے بہتر ہے، یعنی بہتر یہ کہ افطاری دو۔ پھر ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی بندے مومن کو افطاری کھلاتا ہے تو مثل صائم کے ہے۔ اگر ایک انسان روزہ دار نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، مجبور ہے، اگر وہ مجبور ہے، صحت کے لحاظ سے مجبور ہے یا ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، تو کم سے کم وہ دوسرے کو افطاری دے۔ یہ افطاری دینا اتنا ثواب عظیم ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر ایک بغیر روزہ، جو روزہ دار نہیں ہے، اگر وہ انسان کسی دوسرے مومن کو روزہ کھلاتا ہے، افطاری دیتا ہے، تو اس کا اجر یہ ہے کہ وہ مثل صائم کے ہیں۔ یعنی ہم مثال کے طور پر میں روزہ نہیں ہوں، میں نے کہا کہ میں آج ایک بندے مومن کو افطار کھلاؤں گا۔ جب میں ایک بندے کو افطار کھلاتا ہوں، افطار دیتا ہوں، تو اجر اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی مثل روزہ دار کے بن گئے۔ آپ دیکھیں کتنا آسان مذہب اسلام ہے، کتنا بہترین مذہب اسلام ہے کہ انسان کو کتنی ترغیب دی جاتی ہے۔ اللہ صرف اور صرف اپنے بندے سے بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ وہ بندہ کسی بھی بہانے سے ہمارے قریب آ جائے۔ آپ دیکھیں جنت کوئی معمولی شے نہیں ہے، معمولی جگہ کا نام نہیں ہے۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتی دروازوں کو کھول دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہر عمل کو ہم قبول کریں گے، چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو، بڑا سا بڑا عمل ہو، ہم ہر عمل کو قبول کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر تم روزے دار ہو اور روزے کی حالت میں تم سو گئے ہو، تمہارا سونا بھی عبادت میں شمار کریں گا۔ جب جتنے دیر تک سو رہے ہو، ہم تمہیں سونے کو عبادت میں شمار کریں گے۔ کتنا آسان اور کتنا بہترین مذہب ہے، کتنا بہترین عمل اللہ نے ہمارے لیے اس ماہ مبارک میں رکھا ہے کہ اگر ایک روزہ دار سو جا رہا ہے، جبکہ نماز نہیں پڑھا اس نے، نہ قرآن نہیں پڑھا، سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اس کا آرام نہیں سمجھو بلکہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ اب بھلا بتائیے
جو روزے دار کا سونا بھی عبادت ہو تو اس کا عبادت کرنا کتنا بڑا افضل ہوگا۔ اللہ کہہ رہا صرف سونا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اس روزے دار کی جو نیند سو رہا ہے، جو سانس آ رہی ہے، جو جا رہی ہے، یہ بھی عبادت میں شامل کر رہا اللہ۔ کتنا بینیفٹ دے رہا ہے، ایک روزہ رکھنے کے لیے کتنا بینیفٹ دے رہا ہے۔ پورے 12 گھنٹے کا روزہ ہو یا 10 گھنٹے کا روزہ ہو، جتنے دیر کا بھی روزہ اللہ کا ہے اتنے دیر میں اللہ کے کتنا بینیفٹ دے رہا ہے۔ عبادت کرنے میں ثواب، ڈبل ثواب نہیں بلکہ اس سے لاتعداد ثواب مل رہا ہے۔ قرآن پڑھنے میں جو غیر ماہ مبارک کے رمضان کے علاوہ قرآن پڑھتے ہیں ان میں ایک آیت پڑھنے کا ایک ثواب ہے، لیکن ماہ مبارک میں ایک آیت پڑھنے کا مطلب ایک پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ سونا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے، بولنا عبادت ہے، سانس آ رہی وہ جا رہی عبادت ہے۔ اور اس عبادت کے درمیان میں اگر کوئی بندے مومن ایک دوسرے بندے مومن کو افطار کھلاتا ہے تو اللہ کہتا ہے تمہارا افطار کھلانا معمولی سا افطار دے رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہوں کو ایک سال کے لیے معاف کر دے رہے ہیں اور اگر 2 مومن کو کھلا رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تم پر جنت واجب کر دے رہے ہیں۔ تو اتنا بینیفٹ اللہ دے رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں اگر کسی بینک یہ اعلان کرے کہ ہم تمہیں اگر 1 لاکھ جمع کرو تو ہم 10 لاکھ دیں گے، تو ہر انسان دوڑتا ہوا چلا جائے گا جمع کرنے کے لیے۔ لیکن وہ اللہ جو اپنے پاس سے کہہ رہا ہے کہ آؤ تمہارا لمحہ لمحہ جو عمل کرو گے ہم اس کے 10 برابر 20 برابر عطا کریں گے، لیکن انسان پھر بھی اس سے غافل ہے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ خود عبادت کرے اور اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے محتاج، غریب اور مسکین اور فقیر کا خیال ضرور کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی سارے گناہ معاف کر دی جائیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام جنت میں لکھ دیا جائے، تو اس پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ مومن کو افطار کھلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔